دیکھا کہ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دکھ میں خدا کو یاد کیا، سکھ میں خدا کو بھول گئے، جو کام مسلمان کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے۔ آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان۔ جب وہ صحابہ نے ایمان قبول کیا تو آج اسی ایمان کی خاطر صحابہ کا جان دینا آسان ہو گیا، اس ایمان کی خاطر صحابہ کا مرنا مٹنا میرے محترم بزرگوں دوستو آج آسان ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے زبان سے کلمہ پڑھا اور اس کلمے کو جو ہے محنت کر کے دل میں اتارا۔ زبان سے کلمہ کہا، کلمہ دل میں اترا، جب دل کے اندر میں کلمہ اترا تو جب کلمہ دل کے اندر میں اترا تو دل کی دنیا چینج ہو گئی، دل کی دنیا تبدیل ہوئی۔ جس کلمے کے خلاف کھڑے ہوا کرتے تھے آج صحابہ کو اس کلمے کی خاطر جان آیا۔ اللہ نے کسی کو غربت میں رکھ کر بھی آزمایا کہ میرا بندہ اس حال میں رہتے ہوئے کس طرح میری طرف رجوع ہو جائے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مال کا کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کو غربت میں رکھا تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ غربت میں یہ بندوں سے مانگتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا بنتا ہے۔ اللہ کسی کو بیماری دے کر بھی آزماتے ہیں کہ یہ اسباب پر توجہ کرتا ہے کہ میری طرف رجوع کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ پاک ہر بندے کو ہر اعتبار سے آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو آزمایا، صحابہ کو آزمایا، تبع تابعین کو آزمایا، بزرگان دین کو آزمایا، اللہ والوں کو آزمایا، کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نہیں آزما سکتے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، دنیا کے انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت اپنے اللہ کی معرفت ہے اور اپنے اللہ کی رضا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے، اس کائنات کا کوئی رب ہے، اور وہ کون ہے کہ اس بات کے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ بتانے کے لیے، اس بات کے سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے، اس کائنات کا کوئی رب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو ہے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور نبی جو ہے دنیا میں آ کر کے دنیا کے انسانوں کو جو ایک اللہ کا تعارف کرایا کرتے تھے، ایک اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کی ربوبیت، ایک اللہ کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ سلیمان صاحب المملکت، لا الہ الا اللہ یوسف صبح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبیوں کی دعوت جو ہے دنیا کے اندر میں آئی، اور نبی جو ہے دنیا میں آ کر دنیا کے انسانوں کو جو ہے ایک اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، ایک اللہ کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں اس کائنات کے خالق اللہ ہیں، اس کائنات کے مالک اللہ ہیں، اس کائنات کے چلانے والے ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ نبی بدلتے چلے گئے لیکن دعوت نہیں بدلی، ہر دور میں ہر نبی نے آ کر اسی کلمے والی دعوت کو جو خوب اپنی امت میں عام کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی امت میں اس محنت کو 950 سال تک کیا، 950 سال تک کے جو آپ لوگوں میں چل پھر کر اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہے، لوگوں کے سامنے اللہ کی ربوبیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ 950 سال کی اس طویل محنت پر جو 80 سے 82 لوگوں نے جو ایمان قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا تمام نبیوں سے ہوتا ہوا میرے اور ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے مکہ کے بازاروں میں، مینا کی وادیوں میں، طائف کی گھاٹیوں میں ہر ایک کے پاس جو ہے 70 80 مرتبہ جایا کرتے تھے کہ لوگوں اس کائنات کے خالق اللہ ہے، اس کائنات کے مالک اللہ، اس کائنات کے چلانے والے اللہ،
اللہ تعالیٰ نے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے وہ اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. جن کی زندگیوں کے اندر میں دین ہوگا، اللہ کے احکامات ہوں گے، تو اللہ پاک اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، اور کل مرنے کے بعد جو آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی لامحدود زندگی ہے اللہ پاک کل وہاں بھی کامیاب فرمائیں گے، بشرطے یہ کہ دین کا ہونا، ایمان کا ہونا شرط ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اپنی امت میں چل پھر کر اس محنت کو جو ہے خوب عام کیا. مکہ کی گلیوں میں، طائف کی وادیوں میں، مینا کی گھاٹیوں میں ہر ایک کے پاس جو ہے 70 80 مرتبہ ایک کلمے کے پیغام کو لے کر جایا کرتے تھے. اس دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دی گئی، جتنا ستایا گیا، جتنا ڈرایا دھمکایا گیا، اتنی تکلیف کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جتنا اس دین کی خاطر مجھے تکلیف پہنچائی گئی اتنی کسی نبی کو تکلیف نہیں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے نکلا کرتے تھے تو لوگ جو اپنے بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کرتے، وہ بچے انہیں پاگل کہتے، مجنوں کہتے، برے برے القاب سے پکارتے اور پتھروں سے مارا کرتے تھے. اتنا مارا کرتے تھے، اتنا مارا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک خون سے تر ہو جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوا کرتے تھے نماز کے وقت تو آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوج رکھ دی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی صرف اسی دین پر کلمے والی محنت کی خاطر جو ہے آپ کی 2 بیٹیوں کا طلاق ہو گیا. صرف اسی دین کی خاطر آپ نے فرمایا کہ مجھے جتنی تکلیف دی گئی اتنی تکلیف کسی نبی کو نہیں دی گئی. لیکن پھر بھی اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پہاڑوں کو حکم کرتے، پہاڑ آپ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اپنے حکم دے تو ہم آپس میں مل جاوے، ان کو جو ہے نصف و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے. یہ آپ کتنی نافرمانی کریں، آپ کے پاس پورے اختیارات تھے، لیکن نہیں، اندر میں یہ فکر اور جذبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اس امت کے ہر کچے پکے مکان میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہوگی. اور آج ہم نے وہ دور بھی دیکھا، آج کا یہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا، اور 1450 سال پہلے والا وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ صحابہ کے حالات اور معاملات تو ایسے تھے، وہ دور ایسا جاہلیت کا دور تھا کہ اس وقت نہ لوگ کسی پر کوئی ان کا حکمران بننے کو راضی نہیں تھا، کوئی ان کا نگہبان بننے کو راضی نہیں تھا، کوئی ان پہ بادشاہت کرنے کو راضی نہیں تھا. ایسا جاہلیت والا دور تھا جہاں پر اس دور کے اندر میں بیٹیوں کا پیدا ہونا جو ہے منحوس سمجھا جاتا تھا. زمین پر گرا ہوا خون بلا کسی تحقیق چاٹ لیا کرتے تھے، اور کسی کے اونٹ سے اگر پہلے پانی پی لے تو اس پہ سالوں نہیں صدیوں جنگیں ہوا کرتی تھی. ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ نے دین کی محنت شروع کی، کلمے کی دعوت شروع کی، آپ کو تکلیفیں بھی پہنچائی گئی. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کے یہ حالات تھے، مولانا ابراہیم صاحب نے یوں بھی کہا کہ صحابہ تو بتوں کو بنانے والے تھے، صحابہ تو بتوں کو بنانے والے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، بتوں کو بنا کر ان کی خرید و فروخت کرنے والے تھے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پر محنت کی، اور ایسی محنت کی کہ وہ صحابہ جو ایمان قبول کرنے سے پہلے ایمان کے خلاف میں کھڑے ہوا کرتے تھے، اس کلمے والی محنت کی خاطر اللہ کے نبی کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، جب وہ صحابہ نے ایمان قبول کیا تو آج اسی ایمان کی خاطر صحابہ کا جان دینا آسان ہو گیا. اس ایمان کی خاطر صحابہ کا مرنا مٹنا میرے محترم بزرگوں دوستو آج آسان ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے زبان سے کلمہ پڑھا اور اس کلمے کو جو ہے محنت کر کے دل میں اتارا. زبان سے کلمہ کہا، کلمہ دل میں اترا، جب دل کے اندر میں کلمہ اترا تو جب کلمہ دل کے اندر میں اترا تو دل کی دنیا چینج ہو گئی، دل کی دنیا تبدیل ہوئی. جس کلمے کے خلاف کھڑے ہوا کرتے تھے آج صحابہ کو اس کلمے کی خاطر جان دینا آسان ہو گیا. ہم 12 واقعہ سنتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے جب ایمان قبول کیا تو آپ کو جو شدید سے شدید تکلیفیں دی جاتی تھی. آپ کو عرب کی گرم دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، آپ کے سینے پر ایک بڑی سی چٹان رکھ دی جاتی کہ آپ حرکت کر نہ سکے، اور ان سے کہتے کہ اے بلال ایمان چھوڑ دے ورنہ اسی حالت میں مر جائے، اے بلال ایمان چھوڑ دے ورنہ اسی حالت میں مر جا. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، صحابہ تو صحابہ تھے، ایمان قبول کیا، کلمہ زبان سے پڑھا اور کلمے کو محنت کر کے دل میں اتارا. یہ دل کے جذبات جب صحابہ کے بنے، اتنی سخت تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی احد کی صدائیں بلند کی، فرمایا نہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اتنی سخت تکلیفیں جھیلنے کے باوجود بھی. اور عرب کی گرم دھوپ کی کیسی ہوتی ہے، جو لوگ حج اور عمرے کو جاتے ہیں انہیں پتہ ہے وہاں کی دھوپ کیسی ہوا کرتی.
اس کفار کی بیوی آتے جاتے دیکھا کرتی، ایک مرتبہ رکی اور کہنے لگی ہے بلال تو اتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، کیا تیرے اللہ کو تجھ پر ذرا سا بھی رحم نہیں آتا؟ کیا تیرے اللہ کو تجھ پر ذرا سا بھی پیار نہیں آتا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، کہنے کا مقصد صحابہ نے اپنے ایمان کو سمجھا تھا، صحابہ اپنے ایمان پر جمے تھے، اپنے یقین پر جمے تھے۔ حضرت بلال نے اس کو اسی کی مثال دے کر کے فرمایا، کہنے لگے تم مٹکا بیچتی ہو؟ اس زمانے میں لوگ جو مٹی کے برتن بنا کر فروخت کیا کرتے تھے، تو کہنے لگے تم مٹکا بیچتی ہو؟ تمہارے لوگ جو مٹکا خریدنے کے لیے آتے ہیں تو اس کو ٹھوک کر اور بجا کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنا کمزور ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے، گھر لے جانے پر یا گرنے پر ٹوٹ تو نہیں جائے گا۔ ٹھیک میرا اللہ بھی مجھے اسی طرح آزما کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ بلال اپنے ایمان میں کتنا کمزور ہے، بلال اپنے ایمان میں کتنا پختہ ہے، کیا بلال کا ایمان ڈگمگایا تو نہیں؟ یہ میرا اللہ بھی مجھے اسی طرح آزما کر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ صحابہ تھے میرے محترم بزرگوں دوستوں، جنہوں نے زبان سے کلمہ کہا اور اس کلمے کو دل میں اتارا تھا۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی اس دنیا کی مختصر زندگی عطا فرمائی ہے اور دنیا میں بھیجا اللہ پاک نے۔ اللہ ہم سے بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے میرے حکموں کا پابند بن جائے اور میرے محبوب کے پاکیزہ طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کر کے آ جاوے۔ ہمارا اپنا دنیا میں آنے کا مقصد بھی اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے ایمان پر جم جاوے۔ پیارے بھائیوں، آج ہم نے بھی زبان سے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں اس کلمے کو دل میں اتارنا ہے۔ زبان سے دل کے درمیان فاصلہ 1 انچ کا، مگر اس کے لیے محنت کتنی ہے؟ ارے بولو نا۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس کے لیے ہم ساری زندگی بھی محنت کریں تو یہ ہمارے اپنے لیے کم ہے۔ زبان سے دل کے درمیان میں فاصلہ 1 انچ کا، اور اس کے لیے محنت ساری زندگی بھی کم ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج اللہ ہمیں دنیا میں بیچ کر ہم سے چاہتے ہی ہیں کہ میرا بندہ میرے حکموں کا پابند بن جائے، میرے محبوب کے پاکیزہ طریقوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والا بن جائے۔ ہم دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ایک اللہ کے یقین کو دلوں میں بسانے والے بن جائیں۔ ہم دنیا کی زندگی میں رہیں، ایک اللہ کا یقین ہمارے دلوں میں رہے، جو آنکھوں سے اور نظر سے ہوتا ہوا دکھائی دے اس کا انکار ہو، اور ایک اللہ کے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر میں آ جاوے۔ لیکن آج حالات اور معاملات بڑے عجیب ہیں کہ آج ہمارے اپنے اندر سے یقین کا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ آج دل کی دنیا بگڑی ہوئی ہے، آج اس دل میں جو ہے یقین کا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ آج ہم نے دنیا کے لیے ہم نے اتنی محنت کی کہ یہ دنیا دل میں بس گئی۔ آج ہم دنیا کے، آج کوئی بول بھی بولتا ہے تو دنیا کے بول بولتا ہے۔ میں بطور مثال کے اکثر کہتا ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ کسی کو اگر اللہ پاک کوئی بڑی بیماری دے دے نا تو لوگ آ کر کے رائے مشورے دیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ایسا کر دے گا، فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ اس کا ماہر ہے، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ اتنے کم میں علاج کر دے گا۔ آج یقین کا بگاڑ اور ایمان کی کمزوری ہمارے اپنے اندر میں اتنی ہے، کوئی آ کر آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد میں جاؤ، اللہ سے مانگ لو۔ بیماری کے دینے والے بھی اللہ ہیں، شفا کے دینے والے بھی اللہ، عزت کے دینے والے اللہ، ذلت کے دینے والے اللہ، کھلانے والے اللہ، پلانے والے اللہ، موت کے دینے والے اللہ، زندگی کے دینے والے بھی اللہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہر چیز کے کرنے والے ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے اپنے دلوں کا بن جائے۔ اللہ نے اسی لیے مجھے اور آپ کو بھی دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم سب دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے جو ہے یہ دل کے یقین کو درست کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دنیا کی زندگی میں رکھ کر میرے محترم بزرگوں دوستوں آزمانا چاہتے ہیں، اور آزمائش بھی ہمارے اپنے لیے کیسی بڑی مختصر اور آسان آزمائش ہے۔ ہماری آزمائش صحابہ کی طرح نہیں ہے کہ ہمارے سامنے سونے کے پہاڑ کھڑے کر دیے جا رہے، ہمارے سامنے خوبصورت عورتیں کھڑی کر دی جا رہی، ہمارے سامنے بادشاہت کھڑی کر دی جا رہی۔ ہماری اپنی آزمائش ویسی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمارے ساتھ بڑا آسانی کا معاملہ فرمایا۔ ہمارے ساتھ اللہ نے جو آزمائش رکھی، اللہ نے کسی کو بیماری دے کر کے آزمایا، اللہ نے کسی کو مال دے کر کے آزمایا، اللہ نے کسی کو چین و سکون دے کر کے آزمایا، اللہ نے کسی کو غربت میں رکھ کر بھی آزمایا کہ میرا بندہ اس حال میں رہتے ہوئے کس طرح میری طرف رجوع ہو جائے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مال کا کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کو غربت میں رکھا تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ غربت میں یہ بندوں سے مانگتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا بنتا ہے۔ اللہ کسی کو بیماری دے کر بھی آزماتے ہیں کہ یہ اسباب پر توجہ کرتا ہے کہ میری طرف رجوع کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ پاک ہر بندے کو ہر اعتبار سے آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو آزمایا، صحابہ کو آزمایا، تابعین کو آزمایا، بزرگان دین کو آزمایا، اللہ والوں کو آزمایا، کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نہیں آزما سکتے؟ ارے بولو نا۔
کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نہیں آزما سکتے۔ یہ دنیا کی زندگی میرے محترم بزرگوں دوستوں ہمارے اپنے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں۔ ہماری اپنی زندگی 60 سال 65 سال اللہ ماشاء اللہ کوئی اور زیادہ جی لے، کتابوں اور روایات سے ملتا ہے کہ ہماری جو زندگی 60 65 سال کی ہے یہ بڑی مختصر ہے، کہ اذان اور جماعت کے درمیان میں جتنا وقت ہوتا ہے بس اتنی مختصر ہماری زندگی ہے۔ یہ مختصر سی زندگی دے کر اللہ نے مجھے اور آپ کو کل کی جو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی لامحدود زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ بس تقاضا اس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس زندگی کو غنیمت جانیں، اور اس زندگی کو غنیمت جان کر کے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو جب ہم گزارنے والے بن جائیں۔ موت کب کس کو آ جائے یہ کوئی نہیں بتا سکتا میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینہ پہلے سے مل جاتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ تم میں عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہے جو موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر کے جاوے، جو موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر کے جاوے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، اگر ہمارے اپنے شہر کی بات کروں تو ہمارے اپنے اوپر تو اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے اپنے اوپر بڑا فضل کرم فرمایا کہ آج ہم وہ سکون کی زندگی گزارے ہیں۔ ہمارا کھانا وقت پر، ہماری تجارت وقت پر، اور ہمارا سارا چین و سکون، اور ہمارا اپنا جو 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل ہے اطمینان کے ساتھ چین و سکون کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہیں اگر ہم فلسطین اور غزہ کے حالات دیکھیں، اور ابھی ملک کے سوڈان کے جو حالات ہیں آج ہمارے اپنے سامنے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، وہاں کے لوگوں پر کیا حالات بیت رہے ہیں، یہ ہم آج سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ اس حالات میں رہتے ہوئے بھی میرے محترم بزرگوں دوستوں وہ لوگ اللہ کو نہیں بھول رہے ہیں۔ اس حال میں رہتے ہوئے بھی وہ لوگ اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں 24 گھنٹے کے اندر میں ایک وقت کا کھانا تو کھلا رہا ہے۔ اب کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر سوڈان کے ایک شہر کا جمعہ کی نماز کا واقعہ سامنے آیا۔ جمعہ کا خطبہ، امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تاریخ کا سب سے مختصر ترین خطبہ رہا ہو، تاریخ میں لکھا گیا کہ سب سے مختصر ترین خطبہ۔ امام صاحب نے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں بھوک کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ بھوک کی وجہ سے کچھ نہیں سن سکتے، اس لیے اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تاریخ کا سب سے مختصر خطبہ لکھنے علماء نے اس پر غور و فکر کیا، تحقیق کی، اور یوں فرمایا کہ تاریخ کا سب سے مختصر ترین خطبہ یہ۔ امام صاحب نے کہا کہ میں بھوک کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا اور آپ بھوک کی وجہ سے کچھ سن نہیں سکتے، اس لیے اپنی نمازوں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہم دوسروں کے حالات پر بھی غور کریں اور خود اپنے حال پر بھی غور و فکر کریں کہ آج اللہ نے ہمارے اپنے ساتھ کیسا آسانی کا معاملہ کیا، آج ہمارے ساتھ اللہ نے کیسا، لیکن اس کے باوجود بھی آج یقین کا بگاڑ ہے، آج دل میں دنیا بسی ہے، نہ ہمارے اندر اللہ کا یقین ہے۔ غیر محسوس طریقے سے ایمان کی کمزوری دل میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے اپنے اندر سے ایمان نکلتا چلا جا رہا، ہمیں آج اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کا یقین چھوٹتا چلا جا رہا، آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں ہم کس کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ کام تو پیچھے رہ گیا، ہم نے دنیا کے کام کو مقصد بنا لیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ دنیا میں رہ کر کس طرح میرا پابند بن جائے۔ اور وہ 1450 سال پہلے کا زمانہ بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے حکموں کے پابند بنے، لوگ جو ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے تھے، لوگ جو ہے 5 وقتہ مسجدوں کو نمازوں سے آباد کرتے تھے، ذکر و اذکار کی فضا مچی ہوا کرتی تھی۔ وہ 1450 سال پہلے کا زمانہ بھی ہم نے دیکھا کہ کھیتوں میں رکھوالی کرنے والا مالی بھی اللہ کا ولی ہوا کرتا تھا، باغوں بکریاں چرانے والا بھی اللہ کا ولی ہوا کرتا تھا، گھروں میں کھانا پکانے والی عورتیں بھی اللہ والی ہوا کرتی تھی۔ گھر میں عورت اگر کھانا پکا رہی ہے 1450 سال پہلے کے زمانے میں تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اور آج کا یہ عجیب دور بھی ہم نے دیکھا، آج کا یہ بڑا عجیب دور بھی دیکھا۔ یہ دور اس زمانے کو دیکھ کر اور آج کے اس زمانے کو دیکھ کر لکھنے والے کا جب قلم چلا تو اس نے لکھا کہ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دکھ میں خدا کو یاد کیا، سکھ میں خدا کو بھول گئے، جو کام مسلمہ کے تھے وہ کام مسلمہ بھول گئے، آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے،
اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ پیارے بھائیوں، اللہ سے دل سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔